السلام علیکم، میں ہوں بشیر خٹک۔ امید رکھتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ پہ۔ اس کے ریٹائرمنٹ ہوتے ہی، یعنی اس سے ڈنڈے کی منتقلی ہوتے ہی پی ڈی ایم کے یو ٹرن، اور ایک بہت بڑا یو ٹرن جو کہ کل کی خبروں سے سامنے آیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے عمران خان کا جنرل عاصم منیر صاحب کو اور جنرل ساحر شمشاد صاحب کو، ان کو عہدوں پر فائز ہونے پر مبارکباد کی ایک ٹویٹ، اور اس ٹویٹ کے ساتھ قائد اعظم کے ایک بہت بڑے مشہور اور ایک بہت خاص، یعنی اہم پیغام کا ایک جو میسج ہے وہ بھی ساتھ پیسٹ کر کے ٹویٹ کیا گیا ہے۔ اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ چھوٹے موٹے جتنے اور بھی ہیں ان کو بھی کوشش کریں گے کہ ڈسکس کر سکے۔ جنرل باجوہ سے ڈنڈے کی منتقلی پر ہی پی ڈی ایم نے ایک یو ٹرن لے لیا۔ وہ یو ٹرن کیا ہے؟ سب سے بڑا یو ٹرن میرے خیال سے اگر ان 4-5 سال میں ہوا ہے تو یہی ہوا ہے۔ وہ کیسے؟ اگر آپ کو یاد ہے، عوالی ٹاور لاہور میں ایک پروگرام ہوا تھا آسمہ جہانگیر کے حوالے سے، ان کی یاد کے حوالے سے، کہ آسمہ جہانگیر کی یاد کی تقریب میں اس وقت نعرے لگے تھے، یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، یعنی افواج پاکستان کے خلاف ایک یہ نعرے لگائے گئے تھے، کسی جرنیل کے خلاف نہیں، کسی ایک شخصیت کے خلاف نہیں۔ اور اس وقت وہاں پہ معزز جج صاحبان بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور ساتھ ہی وہ یہ بہت سارے وکلاء بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور پی ایم ایل این کے اور پی 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 کے بہت سارے وزراء بھی بیٹھے ہوئے تھے، جس میں اعظم نذیر تارڑ جو کہ وزیر قانون، وفاقی وزیر قانون اس وقت تھے، اس وقت وہ عہدے پر تھے، اور ساتھ ہی وہ سینیٹر بھی ہے۔ تو یہ پی ایم ایل این کا ہے، بہت خاص ہے، سب کو یاد ہوگا۔ تو وہ بھی اس وقت موجود تھے۔ تو اس سے ان نعروں کے، اس میں جو نعرے لگائے گئے تھے، اس کے عوض، اس کے غصے میں، اور اس کو نہ روکنے کی یا اس طرح نعرے لگانے کی وجہ سے افواج پاکستان، خاص کر باجوہ صاحب نے کیا کیا تھا، وہ انہوں نے ان سے استعفیٰ مانگا تھا، اور استعفیٰ لیا گیا تھا۔ اس نے خود نہیں دیا تھا، اور انہوں نے اظہار بھی کیا تھا بڑے افسوس کا، اور وہ استعفیٰ مہینہ 1.5 مہینے سے روکا ہوا تھا۔ استعفیٰ دے چکے تھے، وہ اسکرین پہ نہیں آ رہے تھے، یہ دعویٰ کر چکے کہ میں نے استعفیٰ دے دیا ہے، استعفیٰ نہیں دیا تھا، استعفیٰ اس سے لیا گیا تھا، اور جنرل باجوہ نے اسے زبردستی استعفیٰ دلایا گیا تھا، یہ لیا گیا تھا۔ اس کے بعد یہ استعفیٰ پینڈنگ میں جیسے جنرل باجوہ صاحب چلے گئے، تو نیکسٹ ڈے، ویری نیکسٹ ڈے، پھر یہ جو پی ایم ایل این کے، یعنی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جو ہے ان کو مریم نواز، مریم اورنگزیب، اور یہ باقی جو 2-4 ان کے حواری ہے، سعد رفیق، اور باقی 4-6 ایسے وزراء، سینئر وزراء، وہ ایکٹیو ہو کے، اور انہوں نے پھر ان کو منا لیا، ان کے گھر بھیج دیا، اور ان کو یہ باور کرا دی کہ آپ آ جائے، اب جنرل باجوہ صاحب چلے گئے، اور آپ دوبارہ اپنے کام جاری رکھنے کہ وہ کرے، اپنے عہدے پہ دوبارہ کام جاری رکھے، اور آپ کا استعفیٰ منظور نہیں کیا گیا تھا۔ تو بہرحال یہ ایک بہت بڑا یو ٹرن کہ جب تک وہ تھے، اور اس طرح بہت ساری باتیں ابھی نظر آ رہے ہوں گے آپ کو، اور آتے رہیں گے، لیکن جنرل باجوہ صاحب کے ہوتے ہوئے اس طرح بہت سارے کارنامے ہوئے تھے۔ اگر آپ کو یاد ہے تو، نہیں ہے تو ہم انشاءاللہ یاد دلاتے رہیں گے، ہم حقائق کو سامنے لاتے رہیں گے۔ جنرل باجوہ صاحب نے نہ صرف اس کا شبر زیدی صاحب کے حوالے سے، اگر ان کے فیملی کے جو اساسجات کے حوالے سے بات جب ہو رہی ہے، ان کے جو تانے بانے ابھی ملتے ہیں، جو لنک ملتے ہیں، وہ شبر زیدی کے حوالے سے بھی ملتے ہیں، کہ جو 2021 کے جون جولائی میں اگر آپ دیکھ لیں تو اس حوالے سے یہ خبر چل رہی ہے کہ شبر زیدی صاحب باجوہ صاحب کے پاس چلے گئے تھے کہ آپ کے اساسجات اس طرح آ رہے اور آپ نے ڈکلیئر نہیں کیے، اور اس طرح یہ ادھر ادھر اخبارات میں یا ہمیں کئی ادھر ادھر سے معلومات ملی ہے، اگر ایسا کچھ ہے تو ایسا نہ ہو کہ پھر آپ کے پاس منی ٹریل نہ ہو، یہ نہ وہ نہ، اور پھر بدنامی نہ ہو جائے۔ ابھی تو ہم آپس میں بیٹھے ہوئے، لیکن پھر اس پہ جناب باجوہ صاحب نے بہت غصہ کیا تھا، اور انہوں نے بولا کہ اس کا مطلب آپ یو مین آئی ایم کرپٹ، تو انہوں نے پھر بہت غصے کا اظہار کیا۔ تو شبر زیدی صاحب نے کہا کہ نہیں، میرا مقصد آپ کو کرپٹ نہیں کہنا ہے، میرا مقصد یہ کہ یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بدنامی نہ ہو جائے، کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو جائے آپ کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی، اور ملک کے لیے بھی، اور افواج پاکستان کے لیے بھی۔ اینی وے،
انہوں نے اس پر پھر اچانک شبر زیدی صاحب غائب ہو گئے تھے، یاد ہے آپ کو، عہدے سے اچانک سڈن، تو وہ بھی اسی طرح ایک کڑی ملتی جلتی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھ لیں پھر جنرل باجوہ صاحب جب اپنے سسر کے پاس گئے تھے تو ان کے سسر جو کہ جنرل امجد صاحب، ریٹائرڈ جنرل امجد صاحب، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ان کو بولے کہ نہیں آپ کیوں استعفیٰ دے رہے، انہوں نے اس ڈر کے مارے استعفیٰ دینا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ بدنامی ہو جائے، کیونکہ کام ہوا تو تھا، یہ جو ان کے اساسجات کے معاملات ہیں، ان کی بیوی کے، ان کے بہو کے اور ان کے، تو انہوں نے بولے کہ نہیں پھر آپ اسی وجہ سے، اگر آپ نے دیکھا ہوگا عمران خان نے بار بار عمران خان ذکر کیا کہ ہمیں 2021 کی جون جولائی سے پتہ تھا کہ اس طرح کے رجیم چینج کا کوئی کام چل رہا ہے بیک ڈور پر، تو وہ اگر آپ دیکھ لیں تو شبر زیدی صاحب کا بھی جانا، وہ بھی جنرل باجوہ صاحب کے ہی ماشاءاللہ ان کی ہی وساطت کہہ دے، ان کے ہی ایک دبنگ انداز کہہ دے، اور ان کے ہی لوگوں برہنہ کرنا، پھر ننگا کرنا کرانا، پھر اس کے بعد تشدد کرنا کرانا، پھر دھمکیاں دینا، پھر ملک سے باہر بھیجنا یا باہر بھگانا، یہ تمام معاملات ملتے جلتے سارے اب جو واقعات سامنے آ رہے، اور آپ کو بتایا بھی گیا تھا اور پھر بتا رہے کہ تاریخ سب کچھ دہراتی ہے، اور تاریخ بہت گریٹ ٹیچر بھی کہہ سکتے ہیں، گریٹ انتقام ریونج ٹیکر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ریونج ٹیکنگ کام کرتے ہیں، تاریخ سے بڑا ریونج کوئی نہیں لے سکتا۔ اینی وے، تو یہ ایک بات، دوسری بات، ان کے یوٹرن کے بعد جو ہے نا وہ عمران خان کے عاصم منیر صاحب اور جنرل ساحر شمشاد صاحب کو مبارکباد کے حوالے سے ایک ٹویٹ، اور اس میں ساتھ ساتھ یہ بھی اپنی طرف سے ایک پیغام دے دیا، سافٹ پیغام، کہ جو کچھ بھی جو بیچ میں ہمارے ایک خلا پیدا ہو گئے عوام کے اور افواج پاکستان کے کسی بھی وجہ سے، تو وہ خلا ختم کرنا چاہیے۔ یہ جو بیچ میں ایک سپیس ہے، بیچ میں ایک یوں سمجھ لے کہ ایک گیپ جو پیدا ہوا ہے عوام کے اور افواج پاکستان کے، جو بے اعتمادی پیدا ہوگی ہے، اس کو بحال کرنا ضروری ہے تمام کاموں سے پہلے۔ اس کے بعد انہوں نے اسی ٹویٹ میں سے عمران خان نے ایک پیغام قائد اعظم کا جو ہے نا وہ جو آرم فورسز، یعنی اس وقت پاکستان کی آزادی کے بعد جب آرم فورسز کی ڈیوٹیز اور جو رسپانسبلٹیز ہے اس کی حوالے سے ایک پیغام اس کے کس نے، قائد اعظم محمد علی جناح نے اس وقت دیا تھا، وہ بھی ساتھ اٹیچ کیا، اور اس میں یہ لکھا گیا کہ آپ کی ذمہ داریاں کیا ہے، آپ کی ذمہ داریاں ہے، آپ پر اعتبار کر کے آپ کو جسٹ اس ملک کی سیکیورٹی معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے، آپ نے فیصلے نہیں کرنا ہوتے، جو کچھ آپ کو سونپا جائے، جو ذمہ داری دی جائے اس کے مطابق آپ نے اس پہ امن کرنا ہوتا ہے، نہ کہ آپ اس میں موڈیفیکیشن یا اس میں فیصلے کریں۔ تو یہ بھی ساتھ پیسٹ کیا ہے عمران خان نے اپنے مبارکباد کے ٹویٹ کے ساتھ نیچے۔ اینی وے، وہ ہو سکے تو میں آپ کو اسکرین پہ چلا بھی دوں گا۔ یہ ساری باتیں پھر جنرل باجوہ کے حوالے سے ان کی رخصتی کے بعد جو کہ انبار لگا ہوا ہے کمپلینس کے، آپ جیسے کہہ سکتے ہیں، اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جیسے ان کی ریٹائرمنٹ ہو جائے یا وردی اتارا جائے تو پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں گے، کیونکہ وردی کے نو ڈاؤٹ ہمیں قدر بھی کرنی چاہیے، اور دوسری بات ہے کہ فوج پاکستان ہمارے ہی فوج ہے، تو ہمیں اس کی قدر میں کچھ بھی قربان کرنا پڑے وہ اس سے دریغ نہیں کرنا چاہیے اور اس سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اینی وے، آج کے اس ولاگ سے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں جیسے ہی پیش رفت ہوگی آپ سے ملاقات کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ، اپنا خیال رکھیے، اپنے اس چینل کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔